मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक बहन कहती हैं कि उनको लगता था कि जो मैं हूँ और जो मेरी चीज़ें हैं बस वही सब हैं, मेरी लाइफ में कोई भी ना घुसे और कुछ भी ना हो। अल्लाह ताला ने इनको तोड़ दिया और ये टूटी, और टूटने के बाद कहती हैं फिर इन्हें एहसास हुआ कि ये दुनियावी चीज़ों के पीछे मैं जितना पढ़ूंगी मैं खप जाऊंगी। आसान लफ्ज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन पे एहसान किया और उन्हें दरूद इब्राहिमी की नेमत से सरफराज किया। जितना ज़्यादा ये दरूद इब्राहिमी पढ़ती चली गई उतना इनको ये कवानीन समझ आते चले गए कि जिस चीज़ के पीछे मैं भागूंगी वो चीज़ उतना मुझसे मेरे लिए आजमाइश बनेगी, उतनी मुझे उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कहती हैं कि वो सब चीज़ें इनके पास हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बस चीज़ों की ही अहमियत रखती हैं। आज ये बातें बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है, बहुत रहीम व करीम है। अब यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आपने बेसिक राइट्स छोड़ दें, हम इसकी बात नहीं कर रहे कि अपने बेसिक राइट्स आप छोड़ दें। यहाँ पे वो बातें हो रही हैं, वो चीज़ें जिनको हमने, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान की ज़रूरत एक रोटी है तो उसने पूरा बफ़े अरेंज कर लिया कि, और फिर जाहिर सी बात है उससे पूरा बफ़े खाया भी नहीं जाएगा। आप अक्सर नोट करें कि ये जो रमज़ान के महीने में या फिर वैसे जो ये कुछ रेस्टोरेंट्स में ये हाई टी बफ़े खुला होता है, हाई टी डिनर खुला होता है, कितने महंगे होते हैं, लेकिन एक इंसान क्या वो सारा कुछ प्लेट भर भर के खा सकता है? शायद कोई खा भी लेते हों, लेकिन बताने की बात है कि अगर जो खा भी लेता है उसके लिए बाद में तबीयत के लिए वबाले जान बनेगी। और जो नहीं भी खा पाते वो भी थोड़ा थोड़ा खा लिया, थोड़ा थोड़ा खा लिया। रिमेंबर हमारे किसी अजीज़ की शादी थी क्या थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने, मेरे ख्याल से मुझे एक आध डिश पसंद आई थी और वो उनका अच्छा खासा जो है वो पर पर्सन बिल बन रहा था। ये बताने का मकसद ये है कि हमारी जो ज़रूरत है ना ज़िंदगी की, वो सबसे पहले अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए ना बस कुछ चीज़ें चाहिए, चंद चीज़ें चाहिए, पानी, हवा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो बड़ी कम मिकदार में इंसान को चाहिए। तो अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं, वो हमें बेसिक नीड्स क्यों नहीं अता करेंगे? ज़रूर अता करेंगे। बट ये बताने की बात है कि जितना आप इन चीज़ों से जान छुड़ाएंगे उतना ही चीज़ें आपकी तरफ भाग कर आएंगी। ये रूल है, ये एक यूनिवर्सल रूल है कि आप मुझे बताएं, आप किसी इंसान के पीछे भागते हैं, क्या वो इंसान आपके कदमों में आके बैठ जाता है? वो आपसे और भागता है। आजकल का तो बल्कि मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो अगले की टेंशन को मांगते रहते हैं, हाय हमें टाइम नहीं दे रही, हमें टाइम नहीं दे रहा। मैं आम इंसानों की बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं यहाँ मैं कोई रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मैं रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। और जब वो इंसान उनको टाइम देने लग जाता है तो वो अगला इंसान खिंच के, यार इसको क्या हो गया, एकदम से मुझे इतना टाइम देना शुरू हो गया, अरे उल्टा हिसाब है। लेकिन अल्लाह ताला के मामले में बिल्कुल अलग है। आप अल्लाह ताला की तरफ जितना कदम बढ़ाते हैं अल्लाह ताला उतना उससे डबल आपकी तरफ आते हैं, और ये हदीस कुदसी में भी एक्सप्लेन है। तो बताने की बात यह है, ये रूल सिर्फ अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अप्लाई है कि आप जितना उनकी तरफ जाएंगे उतना आपको फैज़ मिलेगा। इंसानों से आपको फैज़ नहीं मिलना। अगर आप इंसानों से फैज़ लेने बैठे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं कि आपको इंसानों से फैज़ मिल जाएगा। इंसान की ज़ात कभी आपको किसी किस्म का फैज़ नहीं दे सकती। सिर्फ वो इंसान आपको फैज़ दे सकता है जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑलरेडी कनेक्टेड है, और वो आपको उन्हीं की तालीमात आगे बढ़ाए, उन्हीं से जुड़ने के तरीके और बताए। जैसे हमें मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इनके लिए हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई कहे ना कि हाँ जी मेरा बच्चा जो है वो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स पास कर ले बगैर किसी टीचर के, तो वो नहीं कर सकता। अगर बहुत ही कोई इंजीनियर बच्चा भी है तो उसको बुक्स की ज़रूरत होगी, गाइड की ज़रूरत होगी मैथ सॉल्व करने के लिए, ना पढ़े वो किसी टीचर से। लेकिन वो बच्चा जो टीचर से बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेगा और बुक्स से भी पढ़ेगा, उसकी पढ़ाई और लेवल डिफरेंट है। वो बच्चा जो सिर्फ बुक्स के पढ़ा है, गाइड से पढ़ा है, वो अलग है। मेहनत पे तो ऑब्वियस सी बात है, सबकी डिपेंडेंस है। लेकिन बताने की बात है अल्लाह वाले, ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह वालों से जुड़ा करो, या वो जो एक है कि अल्लाह वाले आदे नेरे नेरे यहाँ ते हम तेरे मुक जान के, वो अल्लाह वालों के ये ना कॉन्सेप्ट बड़ा ख़राब कर दिया गया है लोगों ने कि यार अल्लाह वालों के पास जाएंगे ना तो पता नहीं क्या होगा, वो हमें गुमराह ना करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जो हकीकी अल्लाह वाला होगा वो आपको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देगा। बस ये बात आप इमेजिन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें कि जो शख्स अल्लाह रसूल वाला होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही बुलाएगा, वो अपनी तरफ नहीं बुलाएगा कभी भी। वो आपकी ग्रोथ में हिस्सा लेगा, आपको वो तरीके बताएगा जिससे आप अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो सकें। और उसकी ख़ुद भी ना उसमें एक अमली नमूना पेश कर रहा होगा, वो ख़ुद भी उसकी शख्सियत पेश कर रही होगी। पता नहीं, मैंने एक वाक़या सुना कि एक बंदा था, उसने ना पता नहीं शायद पहले गुनाहों में था क्या था, लेकिन उसको झटका ज़रा पड़ा तो उसने कहा कि बस अब तो मैं अल्लाह वाला बन जाऊँगा, मैं लोगों को इस तालीमात की तरफ लेकर आऊँगा। तो वो अपने मुर्शिद करीम के पास गया, तो उसने कहा कि मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि कोशिश करना कि तुम्हें मुँह ना खोलना पड़े। तो वो ज़रा बंदा हो गया कि हैं अल्लाह की तबलीग करनी है तो मुँह नहीं खोलना पड़ेगा।
تو انہوں نے کہا اپنی شخصیت ایسی بنا لو کہ لوگ خود تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیت بڑی کرزمیٹک ہوتی ہے، بڑی ان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس میں کشش ہوتی ہے اور آپ ان کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو آپ کو اللہ رسول سے جوڑے گا نا اس کی بات ہی اور ہوگی. ہمارے انبیاء کرام نے کیا کیا؟ اللہ سے جوڑا، اپنے سے نہیں جوڑا. انہوں نے کہا اللہ کی طرف آؤ. کہیں کسی نے پیغام دیا ہو اپنی طرف؟ نہیں، اللہ کی طرف بلایا، آؤ اللہ کی طرف چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، انہوں نے بھی اللہ کی طرف بلایا. اور یہاں پر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا، ان کی محبت کو پرائرٹی بتا دیا کہ بھئی ان سے محبت کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت کر رہے ہو تم. کتنی اچھی بات ہے. کہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی بہن، کوئی بھائی، ضروری نہیں ہے کہ ہم ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہوں، یہاں پہ اکثر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کزن، کوئی فرینڈ، کچھ بھی، جس کے لیے آپ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں. یار اس کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، کیونکہ اگر اس کو کوئی بات بری لگی تو فلاں ٹائم پہ میرے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کی ابو اسی اداس ہو جائے گی، سیڈ ہو جائے گی، یا ہو جائے گا تو میں بڑی پریشان ہوں گی. میں یہاں حلال رشتوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے پلیز. تو اگر ایسا کچھ ہے تو آپ یہ حقدار اللہ تعالیٰ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کو یہاں رکھیں گے. اور پھر جو کام آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے لگ جائیں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرنے لگ جائیں گے، وہ چیز آپ کے لیے حیات بن جائے گی، بلکہ حیات نہیں، آب حیات بن جائے گی. کیونکہ یہ جو موت ہے نا ہماری، یہ تو بس اس دنیا تک ہے، اس عالم میں ہے بس. اس کے بعد جو آپ کے لیے آسانیاں ہیں وہ بہت آسانیاں ہوں گی، لیکن آپ نے پہلے اپنے آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کر دینا. اور اس کا آسان فارمولہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ جس شخص کو چاہتا ہے کہ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، وہ درود ابراہیمی کو وقت دینا شروع کر دے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کے دل میں محبت بڑھ گئی ہے. میں نے پہلے بھی شاید ایک واقعہ شیئر کیا تھا جہاں پہ ایک بہن کہتی ہے کہ مجھے نہیں میں ایک دن اپنے سے سوال کیا کہ کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتی ہوں، کیونکہ میں تو نعوذ باللہ وہ جذبہ محسوس ہی نہیں کر پا رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درود ابراہیمی سے جوڑا، کچھ ٹائم بعد ہی جوڑا پر جوڑا. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس دن ریئلائز ہوا کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے جب ان کا واقعہ آیا، کوئی ان کا واقعہ بیان کر رہا تھا، میں رونے لگ گئی. خاص طور پہ کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا واقعہ بھی آیا کہ جب ان کی بیٹی جو تھی، ان کے ہسبینڈ جو بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، ان کو وہ چھڑانے آئیں تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ کا جو ہار ان کو ان کی بیٹی کو گفٹ ہوا تھا انہوں نے وہ دیا، کیونکہ کچھ دے کر جو ہے وہ چھڑوایا جاتا تھا نا قیدیوں کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دیکھ کے ظاہر آپ دیدہ ہو گئے. تو وہاں پہ آپ سوچیں کہ وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاؤں، اور آنکھوں میں آنسو بھر گئے، کیفیت ایک عجیب سی ہو گئی. تو یہاں مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید محبت ہو گئی ہے. کتنی ہے میں نہیں جانتی، لیکن کہیں نہ کہیں ہے محبت. اور یہ کہتی ہیں درود ابراہیمی سے آئی. تو آپ درود پڑھنا تو شروع کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ کے لیے کیوں نہیں آسانیاں ہوں گی. اللہ رب العزت بڑے کریم ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، آپ تھوڑا پڑھ لیں. آپ 11 دفعہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں، 11 دفعہ رات کو پڑھ لیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں، دعا کریں یا اللہ مجھے توفیق بھی. کہنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی میں زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو دعا مانگنے میں کیا حرج ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں زیادہ پڑھوں. یا اللہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے نا. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو موقع دیتا جاتا ہے. پانی پلانے پہ ثواب، کہتے ہیں کھانا کھلانے، پانی پلانے پہ جو ثواب ہے نا، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں فرض کریں، تو کیا آپ اپنے گھر والوں کو پانی نہیں پلا سکتے؟ پلائیں. اگر آپ کے گھر کوئی کولر بنتا ہے، اگر آپ کے گھر کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ہوتا نا، کسی کے گھر مٹکے میں پانی ڈالا جاتا ہے. اب تو یہ ماڈرن سٹائل میں بہت چیزیں چل گئی ہیں. ایسی ویسی عجیب بات ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو لوگوں نے جو ہے وہ سمجھ کے ٹھکرایا تھا کہ یار یہ کیا پینڈو چیزیں ہیں، آج وہ سب لوگ اپنے ڈیفینس کے گھروں میں بھی شاید اپنا رہے ہوں گے کہ بھئی یہ مٹکے سے پانی پینا تو ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. تو ایسا کچھ کر لیں. آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ اجر ہے اس بات کا، کھانا کھلانا اور پانی پلانا. اگر آپ اپنے گھر میں کھانا کھلا رہے ہیں کسی کو، فار ایگزامپل کھانا انہی کے راشن سے آئے لیکن آپ نے پکا دیے اور آپ نے بنا دیے کھلا ان کو، اور اللہ کی خوشنودی اللہ کی ہونی چاہیے. تو آپ سوچیں کہ آپ کے لیے کتنی آسانی ہے. ہم نے نا دیکھیں جتنا سلوشن کی طرف جائیں گے نا اتنا سلوشن ملتے چلے جائیں گے. اگر یہ سوچیں گے نا یار کیا سلوشن سمجھ ہی نہیں آ رہی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیا کروں، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ سلوشن کی طرف بھاگیں گے سلوشن ملیں گے، جتنا آپ کہیں گے نہیں ہو رہا تو واقعی نہیں ہونے والے جو رستے ہیں آپ کے لیے آسان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نظام کچھ ایسا ہے کہ جتنا اچھائی کی طرف بھاگو گے اور آئیڈیاز ملیں گے.
کسی بھی چیز کی طرف آپ جو ہے وہ اپنا دماغ لڑائیں، آپ کو بڑے آئیڈیاز ملیں گے، بہت زیادہ ملیں گے. اور اچھا فرض کریں آپ کے پاس کھانا ہے، آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا پیٹ بھر گیا ہے تو 1 روٹی آپ تھوڑے سالن کے ساتھ کسی کو دے دیں. غرض یہ کہ آپ نے جو بھی بنایا ہے، چاہے دال بنائی ہے، اس میں سے 1 پلیٹ آپ باہر نکال دیں 1 روٹی کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی توفیق دیں گے نا کہ آپ دیگے بانٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ جو دیگے بانٹنا ہے نا، وہ بھی تب اللہ کی خوشنودی کے لیے. آپ اللہ کے نام پہ کہہ کر بہت سارا کھانا بانٹ دیں، پر دل میں ہو میری واہ واہ ہو تو آپ سوچ لیں آپ نے اپنا گوایا ہے یہ سب کچھ. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز اپنی غرض کے لیے کی ہے، اپنی واہ واہ کے لیے کی ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے یوں سمجھ لیں پتھر دیے ہیں کسی کو. اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں آیا آپ کے لیے. ان کو ٹھیک ہے فائدہ پہنچ رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں وہ لوگ، لیکن آپ نے اپنی جھولی میں پتھر سمیٹے. تو ہم نے تو برکتیں اور نعمتیں سمیٹنی ہیں اپنے لیے، تو اللہ کے لیے کھانا کھلانا ہے. کوئی ایک کام سے شروع کر لیں آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، کوئی ایک کام. درود پاک آپ پڑھتے ہیں 100 دفعہ، اپنی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. 11 دفعہ آپ جو ہیں وہ پڑھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں نا، یہ بہت بڑے بڑے سٹیپس بن جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے اور آپ سارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے. اور ایک راز کی بات یہ ہے کہ جو کام آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، فائدہ آپ کو اس سے ڈبل پہنچنا ہے. جیسے کوئی انسان کہتا ہے جی میں اس کی ہیلپ کر دوں، کہیں نہ کہیں دل میں ہوتا ہے اچھا میری بھی تعریف ہو جائے، لیکن منہ پہ نہیں بندہ لاتا، پر اس کو اچھا لگتا ہے جب اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر انسان اور کرتا ہے. بٹ کیا بات ہے یہاں پر یہ بات ہے کہ ہم یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اگر ہماری نیت اللہ کی خوشنودی ہے تو تعریف ہماری اس سے ٹرپل ہوگی جو پہلے ہو رہی ہوتی ہے. لیکن نیت ہماری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تعریف اچھا منہ سے کہہ دیتی ہوں اللہ کے لیے ہے، پر تعریف یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے. پھر درود کی بات کر لیتے ہیں. جب آپ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں تو کام آپ کے ایسے بنتے ہیں، لیکن نیت کام بنانے کی نہیں ہونی چاہیے. نیت صرف محبت کی ہونی چاہیے. جیسے وہ ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں تھا کہ جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہوتی ہے تو دنیا اسے اتنی ملتی اس کے نصیب میں ہے، لیکن اگر اس کا مقصود حصول آخرت ہوتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. اب آپ یہ کہہ لیں کہ اچھا چلو میں نا کوشش کرتی ہوں کہ میں نا دنیا کو چھوڑ دوں اور آخرت کو کرتی ہوں تو دنیا تو میرے پاس آ جائے گی. یہ بھی نیت ابھی دنیا کی ہی ہے. آپ کی نیت خالص یہ ہونی چاہیے کہ آخرت بھی اللہ کی خاطر. پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو جنت دوزخ نہیں، اللہ کی رضا مندی کے لیے آپ پڑھیں گے. جنت دوزخ تو ویسے ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کریں گے تو، لیکن اس کے ساتھ پھر جو آپ کو کرامات ملیں گے وہ ان کی بات ہی کچھ اور ہے. حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی عبادت جنت دوزخ کی لالچ میں نہیں کرتا، میں کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں. چلیں جی، میں دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھیں اور اپنے نیک اور صالحین لوگوں میں ہمیں شامل کریں. آمین یا رب العالمین. ہم ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کی محبت میں کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پڑھیں، ان کی اطاعت بھی ان کی محبت میں کریں، کیونکہ ان سے محبت میں اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ویسے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آمین کہہ دیجئے. آمین یا رب العالمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.